اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں مرجع جہان تشیع آیت اللہ العظمی آغا سستانی، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے وکیل خاص حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید اشرف علی غروی صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا اپنے مدرسے امام علی رضا علیہ السلام میں استقبال کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ بھانڈپ کے تمام ممبر کی طرف سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ السلام۔ آغا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آیت اللہ آغا سستانی کی طرف سے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کیا جو لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ پڑھے لکھوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس بات کو صرف صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہاں جو ارشاد ہو رہا ہے قرآن کا، جو بھی ہو، چاہے مرد ہو یا خاتون، چاہے خاتون پڑھی لکھی ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو، وہ جاہل لڑکا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو اسلام نے ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بہت زور دیا ہے۔ جی۔ یہی وجہ ہے کہ آغا سستانی کا وہی پیغام ہے جو پیغام قرآن و اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ آغا سستانی کے انڈر میں کربلا کے حرم کے زیر نظر جو آپ کے وکیل خاص شیخ عبد المہدی کربلائی حفظہ اللہ تعالی کے زیر نظر ہے، پورے مڈل ایسٹ یعنی ملک خلیج کا جو علاقہ ہے، پہلی کربلا میں لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی کھل چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آغا سستانی کی یہ نظر ہے، پورے خلیج عرب میں پہلی یونیورسٹی جو صرف لڑکیوں کے لیے ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ تو آغا کا بہت زیادہ زور ہے تعلیم کی طرف، ماڈل ایجوکیشن کی طرف، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جی۔ چاہے قوم و ملت کی بچیاں ہوں یا بچے، ماڈل ایجوکیشن کی طرف آگے جائیں، لیکن کلچر اسلامی ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آقا نے بہت ہی بہترین جواب دیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی ایجوکیشن ہو، لیکن جو کلچر ہو وہ اسلامی ہو۔ اسی کے ساتھ میرا بس آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ آج کا یوتھ کس طرح سے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرے؟ جزاکم اللہ خیر۔ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، جو بھی چاہے خاتون ہو، جوان لڑکا ہو، جوان لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے مر گیا، رخصت ہو گیا، چلا گیا، تو اس کی موت جہالت کفر پر ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اگر معرفت نہیں ہے، دیکھیں پہلے انسان کو جاننا چاہیے، پھر پہچاننا چاہیے، جب پہچان لے گا تب جا کر اطاعت ہوگی۔ جی بے شک۔ تو معرفت جو ہے بغیر یعنی معرفت کے اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یوتھ کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، تاکہ امام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آقا نے بتایا کہ ہمیں معرفت، اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے، کہ جب انسان اپنے وقت کے امام کو پہچان لے گا تو بے شک اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، میں شائنہ رنوی آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام لے کر کے پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔